بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 219 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ سیدنا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیمات فرعون کے دربار میں ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ بڑے عرصے تک آتے جاتے رہے اور یہ دعوت دیتے رہے، جو پہلے درس کے اندر جس کا تذکرہ تھا، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ چند عرصہ دعوت دی، آخر فرعون تنگ آ کر اور فرعون نے ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہی کہ تم جو میرے پاس آتے ہو اور یہ جو دعوت دے رہے ہو کہ آؤ ہمارے رب کی طرف، ہمارے انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے پیغام لانے والے ہیں، تو یہ رب کون ہے؟ اس سے کون رب مراد ہے؟ کیونکہ مصر کا رب تو میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، منتظم میں ہوں، نظام چلانے والا میں ہوں، اور تم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا جو نظام چلانے والا بادشاہ ہے، یہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تم کس کی نظام کے محتاط ہو؟ تو قال فرعون نے کہا فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ یعنی منتظم اور نظام چلانے والا کون ہے اے موسیٰ؟ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار، ہمارا منتظم اور نظام چلانے والا، الذی وہ ذات اعطى كل شیء، جس نے ہر چیز کو عطا کیا، خلقہ اس کی بناوٹ، ثم هدى اور پھر اس کو راہ دکھائی ہے، اور مطلب یہ کہ اپنی معیشت گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ عطا کا معنی عطا کیا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ یہ خلقہ خلق یخلق باب نصر کا مصدر خلق، اس سے مراد ساخت اور صورت اور شکل کو کہتے ہیں، یعنی کسی شے کی بناوٹ یا شکل یا صورت۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں وجود بخشا ہے، انسان ہے، حیوانات ہے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، جانور جتنے بھی ہیں، سب چیزیں، ان کی شکل و صورت اللہ نے ان کو دی ہے۔ ثم ہدا، پھر ہر ایک چیز کو اس کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ یا ہدایت سے ہدایت فطرتی مراد ہے کہ معنی اس کو اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے بعد جیسے کہ بکری یا بھینس یا کسی چیز کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تھنوں کے اندر دودھ نکالا ہے، اور پھر اس بچے کو چیخ جیسی آواز دی، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور پھر اپنی ماں کی طرف وہ چمٹ جاتا ہے اور اس سے دودھ پیتا ہے۔ تو اس طرح کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت بھی اللہ نے دی ہے، اور اس کو اس کے مواد تربیت بھی اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہے، زندگی کے بقا کے جو ساز و سامان ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا اس کے اندر سمجھ اور فطرت بھی اللہ نے رکھی ہے، وہ حواس رکھے ہیں۔ ہمارا رب تو یہ ذات ہے۔ اب چونکہ فرعون ایسے کام نہیں کر سکتا تھا، اور فرعون ان چیزوں کو سمجھ گیا کہ یہ بات تو، اس کا جواب فرعون کے پاس نہیں تھا، تو فرعون نے بات میں ہیر پھیر ڈالنے کے لیے، گول مول کرنے کے لیے یہ بات کہی، قال کا فما بال القرون الاولیٰ، اچھا موسیٰ علیہ السلام ذرا یہ بتاؤ کہ فما بال کیا حال ہے القرون الاولیٰ، پہلی قوموں کا، وہ جو قومیں پہلے لوگ گزر چکے ہیں، تو تمہارے بڑے ہمارے بڑے ہیں، ان کے بارے میں تیرا کیا نظریہ اور کیا خیال ہے؟ آیا وہ لوگ ناجی ہیں یا ناری ہیں؟ یعنی کیا وہ نجات پانے والے تھے یا وہ نار آگ میں ہے، وہ تباہ ہے، غرق ہے، کیا ہے؟ معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام برحقیقت جواب دیں گے، وہ تو کفر پر چلے گئے، تو وہ آگ میں چلے گئے، تو لوگ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ بڑوں کا گستاخ ہے، نافرمانی کرتا، ہمارے بڑوں کو نہیں مانتا، تو لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر یہ کہے گا کہ وہ ناجی ہے، کامیاب ہے، صحیح طریقے پر ہے، تو پھر ہم اس سے کہیں گے کہ تو ان بڑوں کے طریقے سے کیوں ہٹا ہوا ہے، اور یہ ایک نیا نظام، نیا قانون تو کیوں لایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ اس کے سوال کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا، ان کا علم تفصیلی، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، معنی نامہ اعمال میں اللہ نے ان کی ہر بات کو لکھا ہے، ان کی اچھی بات بھی اللہ نے لکھی ہے اور بری بات بھی لکھی ہے، اور ان کی حقیقت کے مطابق، اعمال کی حقیقت کے مطابق اللہ ان کو سزا اور بدلہ دے گا۔ معنی اگر اچھے اعمال ہے تو اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا، برے اعمال ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ معنی اس کی تفصیل کا میرے اور آپ کو معلومات کرنے کے لیے اتنا علم کافی ہے، باقی تفصیلی علم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ فی کتاب، لوح محفوظ میں یا نامہ اعمال میں۔ لا یضل ربی، میرا رب غافل نہیں ہے، ان کے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے، انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں۔ یہاں لا یضل بمعنی لا یغفل ہے، معنی اللہ غافل نہیں ہے میرا رب ان کے اعمال سے، ان کے اچھے اور برے اعمال سے۔ ولا ینسا، اور اللہ کو بھول بھی نہیں لگتی کہ وہ بھول جائے،
کہ کس نے برا عمل کیا تو اس کو سزا نہ دے یا اچھا عمل۔ یہ بات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی، فرعون خاموش ہو گیا۔ اب وہ پہلی والی بات کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور اس کو رہنمائی کا طریقہ سکھایا، تو وہ کس طرح ہے، یا اس کو ادخال الہی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی جو توحید بیان کی گئی ہے، اس کی مزید تکمیل کے لیے اللہ نے دیگر دلائل بیان کی ہے صورت کے اندر۔ فرمایا الذی وہ ذات جعل لکم الارض، کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو مہدن بچھونا، کہ یہ زمین ایسی نرم بھی نہیں ہے کہ جس میں تمہارے پاؤں نیچے دھستے چلے جائیں، اور ایسی سخت بھی نہیں ہے کہ جس پر بیٹھا اور لیٹا نہ جا سکے اور جس پر کروندہ نہ کیا جا سکے، ملک کے درمیانے انداز میں اس کو رکھا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ، اور چلائے ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے فیہا اس کے اندر سبلن راستے، پہاڑوں کے اندر راستے ہیں، خشکی میں راستے ہیں، سمندر میں راستے ہیں، اور فضا میں ہواؤں کے اندر جہازیں اور یہ چیزیں ان کے راستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے بنائے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے برسایا بادلوں سے ماءً پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس نکالا ہے ہم نے اس پانی کے ذریعے ازواجا من نبات شتیٰ، مختلف قسم کے سبزیوں کی اقسام، ازواج بمعنی انواع اور اقسام کے ہے، یعنی نبات جو سبزیاں ہیں، شتیٰ بمعنی شتیت کی جمع ہے، معنی مختلف قسم کے جو سبزیجات ہیں، ان کے مختلف انواع اور اقسام کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ہم نے کہا قلنا کلو، کھاؤ، ورعو، اور چراؤ، انعامکم، اپنے مواشیوں کو، ارعو کا معنی رعیون کا معنی چرانا، تو خود بھی کھاؤ اور اس کے گھاس اور جو ہے نا چیزیں وہ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان مذکورہ باتوں کے اندر لآیات، بڑے دلائل ہے توحید کی، اللہ کی قدرت کے اور عظمت کے لیے، اولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ نہا جمع نہیتن کی، معنی ایسی عقل جو انسان کو بری چیز سے روکے، تو معنی لأولی النہی معنی خالص عقل والوں کے لیے، یا نہا کا معنی تقا کے معنی میں، لأولی النہی معنی اہل تقوی والوں کے لیے، اس میں نصیحت ہے۔ منہا، اسی زمین سے خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں تمہیں دوبارہ لٹائیں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور نطفہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون غذا سے پیدا ہوتی ہے، اور غذا جو ہے نا وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، تو گویا کہ انسان اصل میں زمین ہی سے پیدا ہے۔ اس لیے کہا منا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین کے اندر تمہیں لٹائیں گے، مانا جب بھی انسان مر جاتا ہے یا قبر میں چلا جاتا ہے یا دریا میں یا جلایا جائے، آخرکار وہ مٹی کے اجزاء بن کر رہ جاتا ہے، اور انہی اجزاء بن جانے کے بعد وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، نکالیں گے، تارتاً اخرى، ایک اور مرتبہ دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور اسی اجزاء جو مٹی کے اجزاء ان کو جمع کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی، اور قیامت میں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا حدیث ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہوئی، تو اس کے اوپر قبر میں جب ان کو دفن رہتا ہے تو مٹی ڈالی، اور یہ 3 دفعہ ہاتھ سے مٹی ڈالی، اور یہ آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک شخص صحابی مرا تو اس کی قبر پر 3 مٹھی جو مٹی ہے وہ ڈالی اور یہ آیت پڑھی ہے، تو لہذا اس کو معمول بنا جائے تو درست رہے گا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرعون کو معجزات بتائے، دکھائے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دلائل توحید بھی دیے اور وہ معجزات بھی پیش کیے، تو فرعون نے لیکن معجزات اور دلائل کا انکار کیا، بات نہ مانی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے دکھایا فرعون کو آیاتنا، اپنی توحید کے دلائل، یا آیاتنا مانا اپنے معجزات، جو کہ عصا بھی ہے اور ید بیضاء بھی ہے اور دیگر معجزات بھی ہے، کلھا، سب کے سب، لیکن فکذب، اس نے معجزات کی تکذیب کی اور توحید کی تکذیب کی، اور صرف تکذیب نہیں کی بلکہ وہ ابا، بات ماننے سے انکار کر گیا۔ قال، الٹا کہنے لگا، اجئتنا، کیا ہے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا، تاکہ تو نکالے ہم کو، من ارضنا، ہمارے اس ملک سے، یعنی مصر سے، تو حکومت ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، آئین کو ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اور تیرا مقصد یہ ہے کہ تو ہم سے ملک بدر کرنا چاہتا ہے، بسحرک، بسبب اپنے جادو کے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، فلناتینک، اب یہ ہے کہ تیرے ساتھ جادو کا مقابلہ جادو کے ساتھ کیا جائے گا، اور تیرے ساتھ ایک مناظرہ ہونا چاہیے، اور اس جادو کے ذریعے تجھے تیرا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فلناتینک، پس ہم لائیں گے تیرے پاس،
ناتین مانا لائیں گے تیرے پاس بسحرن ایک بڑا جادو مثل ہی اس جیسا، مثل ہی ضمیر میں ہی ضمیر سحر کی طرف لوٹ رہی ہے، مانا جیسا تیرے پاس جادو ہے ایسا جادو ہم بھی لائیں گے اور تیرا مقابلہ کیا جائے گا، لہذا فجعل مقرر کر بیننا ہمارے درمیان میں وبینک اپنے درمیان میں موعدن ایک تاریخ، ایک ایسا وقت مقرر ہو لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، جس کی ہم بھی مخالفت نہ کرے اور نہ تو کرے، مانا کوئی بھی ہم میں سے کوئی عذر اور بہانہ نہ کر سکے گا آج میری مجبوری ہے میں نہ آ سکا، یعنی ایسا دن مقرر ہو کہ بادشاہ اور فرعون بھی اس کا عذر نہ کریں اور آپ بھی عذر نہ کریں، مکاناً ایسی جگہ، سون مانا مستون جو برابر ہو، برابر ہونے کا معنی یہ ہے کہ درمیان میں مرکزی جگہ ہو جو سینٹر ہے، جیسے کہ دارالخلافہ ہوتا ہے اور سب لوگ اس میں حاضر ہو سکیں، دور اور قریب والے، مانا کسی ایک کنارے پر نہ ہو، یا مکان سوا کا مانا برابر جگہ مانا ہموار زمین ہو، سب لوگ تماشا کر سکیں اور سب کے سامنے مقابلہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کون ہار گیا اور کون جیت گیا۔ قالا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ تاریخ تو مقرر کر، فرعون کو یہ ناز اور نخرہ تھا کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے اور یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی اور میں سچا پیغمبر ہوں، آخر کار ان کی شکست ہوگی فرعونیوں کی۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم، تمہاری جو تاریخ ہے جس دن یعنی مناظرہ اور مقابلہ کرنا، یوم الزینت، وہ جشن کا دن ہے، یعنی تاج پوشی کا دن ہے، جس دن بادشاہ کو وہ تاج پہناتے تھے تو اس دن ان کا ایک جشن منایا جاتا اور ساری مملکت اور سب لوگ اس میں حاضر ہوتے تھے، چونکہ اس دن چھٹی ہوگی اور وہ چھٹی کے دن تمام عوام بھی آ جاتی ہے، سرکاری غیر سرکاری لوگ بادشاہ وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں، تو وہ تاج پوشی کا دن ہوتا ہے، یوم جشن جس کو منایا جاتا ہے، اس میں سب حاضر ہوں گے۔ اور وقت یہ ہے کہ وہاں یحشر الناس ضحیٰ، لوگ وہ چاش کے وقت حاضر ہو جائیں، یعنی سورج چڑھتے وقت تاکہ روشنی ہو اور سب لوگ دیکھ سکیں اور مقابلہ سب کے سامنے ہو، اور پھر لوگ اپنے گھروں کو بر وقت واپس لوٹ سکیں، اور تاکہ کھانے کا بوجھ بھی کسی پر نہ پڑے تو دوپہر کو اپنے اپنے گھروں میں جا کر کھانا کھائیں۔